بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ صورتحال دلچسپ نہیں بولوں گا، آج خوفناک بولوں گا، بلکہ انتہائی خوفناک صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کی بالکل پراسرار خاموشی ہے جو ابھی تک سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز آئے گا یا وہ اپنا رسپانس جو ہے وہ کم سے کم ضرور دیں گے، لیکن بات کرتے ہیں آج ہونے والی سماعت اور اس سے پہلے کمیٹی کے اندر جو اجلاس ہوا اور 2 رکنی کمیٹی نے جو آج بینچ بنایا، جس میں جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کر دیا گیا اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ ان ہو گئے۔ منیب صاحب آؤٹ ہوئے اور نعیم اختر ان کیسے ہوئے، یہ بڑا حیران کن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اجلاس کے اندر 3 ارکان موجود ہیں: چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چنے گئے تیسرے رکن یعنی امین الدین صاحب۔ اب اگر کمیٹی کا کورم ہی پورا نہیں ہے تو پھر اس کمیٹی کے تحت لیے گئے جو فیصلے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس پر بہت اہم سوالات اس وقت اٹھتے ہیں۔ اجلاس تب تصور ہوگا جب تیسرا رکن بھی اجلاس کے اندر شامل ہوگا، چاہے اکثریت سے ہی فیصلہ کیا جائے، لیکن سب سے پہلے کمیٹی کا کورم پورا کرنا اہم اور ضروری ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے اپنے جو رولز ہیں ان کو بھی آج وائلیٹ کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سیدھا نعیم اختر افغان صاحب کو شامل کر دیا اور جسٹس منیب کو آؤٹ کر دیا۔ اس پر جو قاضی صاحب کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آئے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو پہلے شامل کیا جانا مقصود تھا اور ان کا نام زیر غور آیا، لیکن اگر جب انہوں نے کمیٹی کے اندر شمولیت ہی نہیں کی تو پھر ان کا نام ڈراپ کر کے نعیم اختر افغان کا نام جو ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بہت حیران کن ہے۔ حیران کن اس طرح سے ہے کہ 2 لوگ بیٹھ کر اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں اور ان 2 لوگوں میں بھی ایک جج جسٹس امین الدین وہ سمجھے جاتے ہیں جو کبھی بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اختلاف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ یہ بڑا حیران کن ہے۔ اس کے بعد جو آج سماعت ہوئی ہے، سماعت کے اندر 5 رکنی جو بینچ تھا، اس بینچ کو دیکھتے ہوئے کسی صورت بھی آج محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی بھی اختلاف سامنے آ سکتا ہے، جبکہ سماعت کے اندر قاضی صاحب اس بات پر راضی تھے، جو انہوں نے سوالات اٹھائے، جو انہوں نے ریمارکس دیے، اس میں سے 2 ججز تو پہلے سے ہی موجود ہیں جو ڈائسنٹ کر چکے ہیں، جسٹس منیب اختر جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا جس پر یہ ریویو ہو رہا ہے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس بات پر قائل نظر آئے کہ اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا تو پھر ووٹنگ کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اب یہ بڑا حیران کن ہے ناظرین۔ یہاں پر ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز کو یا تو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ بات ہے بیسک مینڈیٹ کی۔ اگر کوئی رکن اسمبلی کسی بھی ٹکٹ، یعنی کہ فار ایگزامپل ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ 63A کے اوپر جو منیب اختر صاحب کا فیصلہ تھا، اگر اس کو ریویو کے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل جائے گا اور ایک پارٹی کا جو ایم این اے ہوگا وہ دوسری پارٹی کو بھی ووٹ کر سکتا ہے، بے شک وہ نااہل ہو جائے، ڈی سیٹ ہو جائے، لیکن اس کا ووٹ جو ہے ایک دفعہ کاؤنٹ ضرور ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو عدم اعتماد کے ذریعے اپنے سربراہ پارٹی سربراہ کو ہٹانا چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر جناب اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جس کے نام کا ووٹ لے کر آیا ہے اس کے نام کا ووٹ جو ہے وہ چھوڑ دے، استعفیٰ دے اس سیٹ سے، واپس جائے اپنے حلقے میں، آزاد حیثیت سے اپنے بل بوتے پر منتخب ہو، واپس اسمبلی میں آئے اور پھر آ کے وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ووٹ ہی فار ایگزامپل عمران خان کے نام کا لوگ ووٹ لینے کے بعد وہ ایم این اے بن کے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے اور پھر وہ پارٹی کی بات نہ مانے اور پھر کہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ 63A بیسیکلی پروٹیکٹ کرتا ہے بیسک جو مینڈیٹ کا رائٹ ہے اس کو، کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس پارٹی کا الیکٹ ہونے والا جو ایم این اے ہے وہ اسی پارٹی کی ہدایات کے مطابق ووٹ دے۔ اگر وہ اس ہدایات کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا، اس کو سزا بھی ملے گی اور پھر اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ ووٹ شمار ہونے والی جو شک ہے یا جو یہ فیصلے کے اندر الفاظ ہیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش جو ہے اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج جو 5 رکنی بینچ کے ساتھ جنہوں نے سماعت کی ہے اس میں ایک بھی جج ایسا نظر نہیں آتا جو اس بات پر سوال اٹھاتا ہوا نظر آئے کہ جی کوئی اختلافی سوال اٹھاتا ہوا نظر آئے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا لائک مائنڈڈ ججز کے خلاف جا رہا ہو۔ بالکل بھی اس چیز کا ہمیں دیکھنے میں ایک چیز آئی کہ جیسے
میاں خیل صاحب تھے وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، امین الدین صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہے انہوں نے جو 2-3 سوالات سامنے رکھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ وہ بھی یہی اسی چیز پر بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ ووٹنگ کا کیا فائدہ اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا، تو وہ بھی اس بات پر متفق اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر سماعت تو آج ہی ختم ہو گئی، تو تیسرے ججز چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بھی اس بات پر آج متفق نظر آئے کہ ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اگر ووٹنگ ہو رہی ہے تو پھر ووٹ بھی کاؤنٹ ہونا چاہیے، چاہے اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائے۔ اس کی جو وجوہات انہوں نے بتائیں اس کے اندر میرے خیال میں ان کا پرسنل پوائنٹ آف ویو شامل تھا، لیکن جو بیسک رائٹ ہے مینڈیٹ کا، اس کو اگر مد نظر رکھا جاتا تو پھر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے کا ووٹ شمار ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہی جسٹس منیب اختر کے فیصلے کے اندر بھی موجود تھا۔ اس کے بعد اب جو اختلافی خطوط آئے تھے جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے اور جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے، وہ بھی ظاہر ہے ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، ان کے اپنے اعتراضات یا تحفظات اس وقت موجود ہیں، اور جو آئینی سوال خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر ترین جج ہیں انہوں نے اٹھایا ہے، ان کو ایڈریس کرنا بھی بہت اہم ہے، جبکہ قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے ان کو ابھی تک اس طرح سے پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اب جو سپریم کورٹ کے اندر یہ تو تقسیم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4 ججز اور اس کے علاوہ جیسے مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ایڈ ہاک جج سردار طارق صاحب جو ہیں، ان کے علاوہ قاضی صاحب کے جو حمایت یافتہ یا جن کی حمایت قاضی صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ نہیں ہے، اور باقی تمام ججز دوسری سائڈ پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ جس طرح سے اگر ہم اندازہ یہ لگائیں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا وہاں پہ بھی تمام کے تمام ججز جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو فل کورٹ کا مطالبہ رکھا ہے وہ بڑا ہی معقول اور ایک بہترین سلوشن ہے کہ آپ فل کورٹ بلائیں اور فل کورٹ بلا کر اس متنازع ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ کی رائے لیں، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو لاگو کرتے ہوئے بھی فل کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو اب کیا ایک صدارتی آرڈیننس لا کر، جسے قاضی فائز عیسی صاحب خود غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلانی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دینا چاہیے، یا یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹر کے دور میں یا جنگ کے دوران لایا جاتا تھا، اب کون سی جنگ ہے، کون سا ڈکٹیٹر ہے، یا پھر اب بھی کیا پارلیمنٹ بند ہے جو آرڈیننس لانے کی ضرورت پڑی، اور قاضی فائز عیسی صاحب نے چند گھنٹوں کے اوپر سگنیچر کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور پھر سب سے پہلا جو کیس لگایا وہ 63A کا کیس تھا۔ تو سوالات اس پر اٹھتے ہیں اور سیریس نوعیت کے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تناظر میں دیکھیں تو اگر یہ 63A پر یہ جو آج ریویو ہے اس کے مطابق جو ووٹ کاؤنٹ ہونے والی جو شرط ہے وہ ختم ہو جائے اور ووٹ کاؤنٹ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ حکومت ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، اور اس آئینی عدالت کے ممکنہ چیف جسٹس جو ہیں وہ پھر کون ہوگا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا نام آلریڈی اس چیز میں بار بار آ رہا ہے، جس کو انہوں نے خود بھی آج تک ڈینائی نہیں کیا، حالانکہ جب ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگے تو انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دے کر یہاں موجود تھوڑی دور جو انسانی حقوق کا ایک مقبرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بہت عرصے سے کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا، وہاں پر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے اس چیز کی تردید بھی کی تھی۔ پریس ریلیز اس پر تو جاری کر دی کہ میں نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے گی تو بھی میں نہیں لوں گا، لیکن اس پر نہیں دی کہ میرے لیے کسی قسم کی قانون سازی نہ کی جائے یا میں اپنے ٹائم پر ریٹائرڈ ہونے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے قاضی فائز عیسی صاحب کو اس بینچ کے اندر نہ ہی وہ شامل ہوتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ جسٹس منیب بھی اس بات پر اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے جب کمیٹی کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اور یہ بات ہوئی تھی 63A کو مقرر کرنے کی، تو اس وقت جسٹس منیب کہتے ہیں کہ جسٹس منصور یعنی سینئر ترین جج جو ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کے بعد ان کی سربراہی میں بینچ بننا تھا، اور پھر قاضی صاحب خود اس کی سرپرستی بینچ کی کرنے لگے ہیں، اس کی وجوہات بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ تو پھر ایک اور سوال تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے سوال کیا عدالت کے اندر کہ کسی جماعت کے رکن پارٹی سربراہ کو اگر پسند نہ آئے اور اسے ہٹانا چاہے پارٹی سربراہ کو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو قاضی صاحب میرے خیال میں سب سے پہلے اسے استعفیٰ دینا چاہیے، واپس اپنے حلقے میں جانا چاہیے، اپنے بلبوتے پر جیت کر آنا چاہیے، کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں، تو پھر وہ آ کر کسی کے خلاف اعتماد یا عدم اعتماد کا ووٹ بے شک آ کر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر آئے، پارٹی
کہ ووٹ لے کر آئے، اس عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے، اور پھر یہاں آ کر کہے جی میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے تو مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، اس کا ضمیر وہی کہنا چاہیے جو اس کے حلقے کی عوام کا اعتماد یا مینڈیٹ ہے۔ یہی ایک بیسک نقطہ ہے جو اس سارے معاملے کو ان لائن کرتا ہے، جو سلوشن بھی دیتا ہے۔ دوسرا، آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اعتراض اٹھایا، جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ جائیں، اپنی باری پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے ان کو کہا کہ میں کچھ اپنے اعتراضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کو نہیں سنا گیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر بیرسٹر علی ظفر کے اعتراضات تھے، کسی بھی فریق کے اعتراضات ہو تو وہ شروع میں سنے جاتے ہیں، ان کو سیٹل کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے کہ اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں، کارروائی آگے جاری رکھی جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو جب اینڈ میں پوچھا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم ہم اس کے خلاف ہیں اور باقی جو یہ ریویو لے کر آئے ہیں لوگ، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے کچھ ہدایات لینی ہے تو آپ نوٹس جاری کر دیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم نوٹس جاری نہیں کر سکتے۔ کیا وہ آپ کو کہیں گے تو آپ کوئی ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے، آئین کے خلاف جائیں گے؟ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کسی قسم کے نوٹسز بھی جو فریقین ہیں ان کو جاری نہیں کیے اور سماعت جو ہے وہ اب کل تک ملتوی کر دی ہے۔ لیکن اب یہ باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر موجود جسٹس منصور علی شاہ کے حامی ججز کا گروپ جو ہے وہ کس طرف کھڑا ہوگا، کیا وہ کوئی رسپانس، کوئی سرپرائز دے گا یا نہیں دے گا، یہ بڑا حیران کن ہے۔ بہرحال آج 2 ججز نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیے، 5 میں سے 3 ججز کا مائنڈ آج بھی کلیئر تھا کہ یہ ریویو ایکسیپٹ ہونا چاہیے اور یہ جو ایک شرط ہے ووٹ کاؤنٹ ہونے والی، نہ کاؤنٹ ہونے والی، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب ایک مجھے پھر سے دوبارہ یاد آتی ہے وہ بینچز والی بات۔ قاضی صاحب پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ بھی بینچز جب بنتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ تو بینچز بننے کے بعد فیصلہ کیا آئے گا یہ پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، لیکن درخواست دائر ہونے کے ساتھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس درخواست کے مقاصد جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آج تمام تر معلومات تھیں۔ دوسرا، آتھر جج جسٹس منیب تھے، وہ آج شامل نہیں تھے، کل بھی وہ شامل نہیں ہوئے، انہوں نے ریکیوزل بھی نہیں کیا، اپنے تحفظات رکھے اور آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منٹس آف دا میٹنگ جو 2 رکنی ججز کمیٹی کے تھے وہ سامنے رکھے اور کہا کہ جسٹس منیب نے چونکہ انکار کر دیا ہے بینچ میں شامل ہونے سے، اس لیے ان کی جگہ پر منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا جانا تھا، لیکن وہ بھی کیونکہ کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے تو اس لیے جسٹس نعیم اختر افغان کو کمیٹی کے اندر رکھا گیا ہے۔ حیران کن طور پر آتھر جج جو ہیں ان کو باہر کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ اس طرح سے نکال دینا کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے اور ایسی پریکٹس پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی کہ آتھر جج ہو یا پھر جج شامل ہو چکے ہوں، جب تک وہ خود ریکیوزل نہ کرے کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا یا کیس نہیں سن سکتا، اس وقت تک ان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر اس وقت موجود ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے حالات کس تناظر میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ابھی تک بہرحال جو معلومات تھی آپ کے سامنے رکھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔